معاشی استحکام کا سفر جاری ہے، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی، معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ پاکستانی کاروباری شخصیات و سرمایہ کاروں سے ملاقات، کہا شرح سود میں نمایاں کمی ہوئی ہے، 1 سال میں میکرو اکنامک استحکام آیا لیکن سفر طویل اور مشکل ہے، ہمیں درست سمت میں چلنا ہے، اب ہمارا ہدف معاشی شرح نمو ہے۔ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے، معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں توجہ دیں گے۔ آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، نوجوانوں کو اے آئی اور آئی ٹی ٹیکنالوجی میں تربیت فراہم کر کے بے پناہ ترقی کے مواقع فراہم کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر 12 فروری کو پاکستان پہنچیں گے، 13 فروری کو پاکستان میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، 2 طرفہ تعاون، تجارتی تعاون سمیت مختلف شعبوں کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ملاقاتوں میں غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی، خطے اور عالمی سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ ترک صدر کے عسکر قیادت اور صدر آصف زرداری سے بھی ملاقاتوں کا امکان۔ صدر آصف زرداری کی پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات، پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا پاکستان کی عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار، مرحوم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کو سراہا۔ انسانیت کے لیے مرحوم آغا خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، امید ہے پرنس رحیم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ ہفتے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک اور کھلا خط لکھنے کا اعلان کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی گفتگو، کہا آزادی کی جنگ ختم نہیں ہوئی، جو لوگ اس جنگ میں شریک ہیں تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی فیصلہ کریں آپ نے رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں، اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے سامنے کروں گا۔ آرمی چیف کو خط ڈیل کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے لکھے، فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں، پارٹی کے لیے جن کی خدمات ہیں وہ پارٹی میں رہیں گے اور ان کے لیے واضح اصول مرتب کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا سوابی جلسے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار، کہا میں نے گولیاں لے کر آنے کی نہیں، گولیاں کھانے کی تیاری کے ساتھ آنے کی بات کی تھی۔ پاک بحریہ کی کثیر القومی امن مشق کا 4تھا روز، امن ڈائیلاگ کی پروقار اختتامی تقریب۔ خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ امن ڈائیلاگ میں شرکت پر تمام شرکاء کے مشکور ہیں، درپیش خطرات کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ خوشحال مستقبل کے لیے میری ٹائم کے شعبے میں نئی شراکت داریوں کو فروغ دینا ہوگا، موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ سمندری تحفظ کے لیے امن ڈائیلاگ کا انعقاد خوش آئند ہے، خطے کو موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ امن ڈائیلاگ کی اختتامی تقریب سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا خطاب، کہا ترقی کے لیے بلو اکانومی کو فروغ دینا ہوگا، ترقی اور خوشحالی کے لیے سمندری تجارت کو فروغ دینا ہوگا۔ 8 نئے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس عامر فاروق، جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر، سپریم کورٹ کے عارضی جج مقرر، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سپریم کورٹ میں تعیناتی، چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات نمٹانے کے لیے جسٹس میاں گل حسن کی تعیناتی کی رائے دی تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کا بائیکاٹ، ہمارا مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 8 ججز کا فیصلہ ہونا تھا، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی جو التوا میں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ججز کی تعداد بڑھائی تاکہ عوام کو انصاف ملے۔ نون لیگ کے رہنما بیرسٹر عقیل ملک نے 6 ججز کی تقرری خوش آئند قرار دے دی، کہا تمام تقرریاں آئین اور قانون کے تحت کی گئیں، کوئی تقرری ماورائے آئین نہیں، اس کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کے سینیورٹی تبدیلی کے خلاف
5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ جاری کر دیا، کہا فیصلے کے تحت لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار رہیں گے۔ ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام منہاس قانونی امور کے جج مقرر۔ جسٹس راجہ انعام منہاس قانونی ونگ کے امور سپروائز کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔ پہلے سینسرشپ تھی، اب پیکا بھی آ گیا ہے، سوشل میڈیا کو بھی روک دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہنا چاہتا ہوں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہا یہ پارلیمنٹ فنکشنل نہیں، فراڈ ہے۔ وزیراعظم صدر اور وزراء جعلی ہیں، پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں، ان کے صرف 2 مقاصد ہیں، ایک 8 فروری کی دھاندلی کو نہ کھلے، دوسرا پی ٹی آئی کو جیلوں میں رکھیں۔ ایسے میں بات چیت کرنے کا کیا فائدہ؟ کالے قانون پیکا کے خلاف پی ایف یو جے کی تحریک کے اگلے مرحلے میں داخل۔ صحافیوں نے حکومت کے متنازع ایکٹ کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر کے پریس کلب کے باہر علامتی بھوک ہڑتال کے کیمپ لگا دیے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ۔ ایکٹ پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت تاحال جاری ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا، پارلیمان کا اختیار ہے کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ترمیم کر لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ درخواستیں پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن نے دائر کی، سماعت آج ہوگی۔ جسٹس رانا انعام امین منہاس درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ لیبیا کے ساحلی شہر کے قریب پاکستانی شہریوں کے ایک اور کشتی حادثے کا شکار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشتی میں پاکستانیوں سمیت 65 مسافر سوار تھے، 10 لاشیں نکال لی گئیں۔ حادثہ لیبیا کے شہر مرسا لیلا کے قریب پیش آیا۔ پاکستانی سفارتخانے کی ٹیم زاویہ اسپتال پہنچ گئی۔ سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے وفاقی حکومت سے آئی ایم ایف تکنیکی مشن کے ویزے منسوخ کر کے واپس بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ رضا ربانی کہتے ہیں کوئی خود مختار ملک غیر ملکیوں کو اپنے عدالتی نظام کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وزیر خزانہ کو ایسی شرائط پر دستخط کرنے پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آئی ایم ایف معاہدہ پارلیمنٹ اور عوام سے کیوں چھپایا گیا تھا؟ نون لیگ آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔ اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ لیگی صدر نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ پنجاب اسمبلی ارکان سے ملاقات میں گفتگو، کہا پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خدمت کی ایک نئی اور روشن مثال قائم کی ہے۔ ہم ریاست آئین و ملک کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے۔ سیاست میں ہم تشدد کے خلاف ہیں، امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی، کہا اسلام آباد پیغام کا امن ہے، مقتدر قوتوں کو بات پسند نہیں آتی تو مجھے غدار کہا جاتا ہے۔ ملک میں بے عمل جمہوریت ہے، ہمیں آئین و قانون کے تحت بات کرنے دیا جائے۔ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی سولر استعمال نہ کرنے والوں کے لیے بوجھ بن گئی۔ سولر نیٹ میٹرنگ 2024 میں 3277 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ بجلی کی ڈیمانڈ میں 10% کمی سے پاور ڈسٹریبیوٹرز پریشانی کا شکار۔ پاور کمپنیز کو سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کی وجہ سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تجاوزات کے خاتمے سے متعلق بے روزگار افراد کی بحالی کا اہم فیصلہ۔ مریم نواز نے چھوٹے کاروبار کی بحالی کے لیے حکام کو اقدامات کی ہدایت دے دی۔ انسداد تجاوزات مہم سے متاثرہ افراد کے لیے ہر شہر میں متبادل جگہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملازمین برطرفی بل 2025 مسترد کر دیا۔ ملازمین کو اپیل کے حق سے محروم کرنا آئین کے آرٹیکل 810 کی خلاف ورزی ہے۔
غیر قانونی بھرتیوں کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش بھی کر دی۔ وزیر داخلہ سے انزیال انجار کی زیر صدارت ٹریفک حادثات پر اجلاس، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک کی اجلاس کو بریفنگ۔ وزیر داخلہ سندھ کا ٹریفک قوانین کے نفاذ کے لیے 2 مزید اجلاس بلانے کا اعلان، کہا لوگوں کو ٹریفک حادثات سے بچانا اور ان کی جان و مال کا تحفظ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ پاکستان سے انتہائی بغض اور کینہ رکھنے والے مودی کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی۔ بھارتی وزیراعظم کا 41 منٹ تک پاکستانی حدود میں سفر، خصوصی طیارہ لاہور کے قریب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا، شیخوپورہ حافظ آباد چکوال پر 34,000 فٹ کی بلندی پر سفر کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1,11,000 پوائنٹس کی حد بحال، انڈیکس 1,055 پوائنٹس اضافے سے 1,11,377 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ملک میں چینی کی قیمت 2.5 ماہ کے دوران 28 روپے فی کلو بڑھ گئی۔ افغانستان کے لیے چینی کے برآمدات میں بھی ریکارڈ اضافہ، گزشتہ سال افغانستان کو $59 لاکھ کی چینی بھیجی گئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں افغانستان کو $26 کروڑ سے زائد کی چینی برآمد کی گئی۔ رمضان سے پہلے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں فی کلو 6 روپے کا اضافہ، ایک گریڈ گھی کی ہول سیل قیمت 600 روپے فی کلو، بی گریڈ 540 روپے تک پہنچ گیا۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے سے رمضان کی تیاریوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بربریت جاری، خاتون سمیت 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی جاریت سے مغربی کنارے میں بے گھر افراد کی تعداد 35,000 سے زائد ہو گئی۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کی خریداری کی پیشکش کو مذمت کر دی۔ حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 8 روز باقی، شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں سامنا کریں گی۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی ایک مرتبہ پھر کراچی پہنچ گئی، ٹرافی کی کراچی کے مقامی اسکول میں رونمائی۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے کھلاڑی رومان رئیس نے نمائش میں شرکت کی۔ ٹرافی کو مختلف مقامات پر نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں افتتاحی تقریب میں رکھی جائے گی۔ قذافی کے زواد نیشنل اسٹیڈیم میں بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار، کل افتتاح ہوگا۔ مزدوروں کی دن رات محنت کی بدولت منصوبہ 120 دن میں مکمل کیا گیا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے، آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا، عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔ 3 ملکی ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ، نیوزی لینڈ کی ایک اور جیت، پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی شکست، فائنل میں جگہ بنا لی۔ کیویز بلے باز کین ولیمسن کی شاندار سنچری کی بدولت جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اور پاکستان فٹ بال ٹیم ایشین کپ 2027 کے کوالیفائر سے باہر ہو گئی، فیفا کی پابندی کی وجہ سے پاکستان شرکت نہیں کرے گا۔ اے ایف سی نے پاکستان کی ایشیا کپ 2027 کوالیفائر سے معطلی کی تصدیق کر دی۔ فیفا معطلی کی وجہ سے کسی بین الاقوامی مقابلے میں پاکستان حصہ نہیں لے سکے گا۔